السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنگ بدر ماہ رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری میں مقام بدر میں ہوئی۔ مقام بدر مدینہ شریف سے 70 میل یعنی 110 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جا چکے تھے، پھر بھی کفار و مشرکین ایذا و تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ہمیشہ خوف کا ماحول رہتا تھا۔ صحابہ کرام تلوار لے کر چلتے، تلوار لے کر بیٹھتے، تلوار کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ کفار مکہ مدینہ شریف پر حملہ کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے اپنے جانثاروں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا تو حضرت صدیق و فاروق و تمام جانثاروں نے اپنی وفاداری و غلامی کا ثبوت دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صرف فرما دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ کسی نے اس واقعہ کی یوں عکاسی کی ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ گویا عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہم غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کا اشارہ ہو تو سمندر میں کود جائیں، تو آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دین اسلام کے لیے کیا دشمنوں سے جنگ نہ کریں گے؟ ہم ضرور جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا دشمنوں سے لڑیں۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے، بائیں جانب سے لڑیں گے، آگے پیچھے ہر طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرما دے گا۔ 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، جن کے پاس نہ تو پورے طور سے سامان جنگ ہے، نہ اسلحہ، نہ خرد و نوش کی اشیاء۔ ادھر دشمنان اسلام کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور سامان جنگ وغیرہ سے بھرپور۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے اور کفار و مشرکین کے پاس 100 سے زیادہ عربی النسل گھوڑے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور انہی میں سے ذبح کر کے کھاتے تھے، اور ادھر مقابلے میں کافروں کے پاس تقریباً 700 اونٹ، جن میں سے 12 اونٹ روزانہ کاٹ کاٹ کر خوب کھاتے اور پیٹ پھلا پھلا کر عیش و عشرت میں مشغول رہ کر اتراتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ ادھر دشمنوں کے پاس زرہ در زرہ، تلوار در تلوار، جدھر نگاہ اٹھتی ادھر جنگی سامان نظر آتا۔ صحابہ کرام نے حضور کے لیے پہاڑ کی جانب بلندی پر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے عریش یعنی جھوپڑی بنائی تاکہ آقا علیہ السلام وہاں سے اپنے جانثاروں کی جانثاری اور دشمنوں کی مغلوبی کا نظارہ کریں۔ اور ادھر کفار و مشرکین ایک سے بڑھ کر ایک خیمہ لگا کر آرام کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدارج النبوۃ شریف میں درج کیا ہے کہ حضور علیہ السلام میدان جنگ کا معائنہ کرنے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں لکیر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس جگہ فلاں قتل کیا جائے گا اور یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں مقتول ہوگا، یہاں فلاں، وہاں فلاں مارا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں مختار کائنات نے نشان لگایا تھا اور جس کے لیے لگایا تھا وہ وہیں قتل کیا ہوا نظر آیا، وہیں مرا ہوا پڑا دکھائی دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون کا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تبھی تو بیلی شریف سے عاشق رسول امام محمد رضا اعلی حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہایت
جہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح کرم ہوا کہ تھوڑے مسلمان کافروں کو بہت بھاری تعداد میں نظر آتے تھے اور کفار دیکھ دیکھ کر مرعوب و دہشت زدہ ہوتے تھے، اور ادھر مسلمانوں کو دشمن کم دکھائی دیتے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ ایمان والوں کی مدد کے لیے اللہ نے آسمانی فوجوں کو میدان میں اتار دیا۔ پہلے 1000 فرشتے آسمان سے اترے، پھر تعداد 3000 کی ہوئی، یہاں تک کہ 5000 فرشتے آسمان سے آئے اور دشمنوں سے مقابلہ کیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود، اسلحہ و ہتھیار نہ ہونے کے بعد بھی، تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ و رسول کی محبت میں اسلام کی خاطر اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ آج بھی اگر مسلمان عشق رسول، محبت خدا سے لبریز ہو اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت و عداوت سے بھرپور ہو اور ضرورت پڑنے پر ظالموں سے مقابلہ کرے، تو مٹھی بھر ایمان والے لاکھوں کروڑوں کو تہہ تیغ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم فن حرب میں بھی بے مثال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم و فنون میں بے مثال بنایا ہے۔ مجاہدین کو اس طرح صف بصف قائم فرمایا، سپاہیوں کو اس طرح بدر کے میدان میں تعینات کیا کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ بالآخر جنگ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی اور ظالموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ 70 مشرکین واصل جہنم ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ 70 میں سے تو 36 کو تنے تنہا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی قتل کیا تھا۔ 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ اور سنیے، جنگ بدر میں 2 بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما بھی گئے تھے، ان کی بہادری اپنے بچوں کو سنائیے۔ اچانک میدان جنگ میں یہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور دونوں نے عرض کی، چچا جان ذرا بتائیے نا، ان کفار و مشرکین میں ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، بچوں تمہیں اس سے کیا کام؟ بچوں نے عرض کیا، ایک شاعر نے یوں عکاسی کی ہے کہ بچوں نے کہا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر معاذ اللہ حضور کو قتل کے ارادے سے نکل رہا تھا۔ صحابی رسول نے جیسے ہی دیکھا فوراً پکار کر کہا، بچوں وہ دیکھو ابو جہل ہے۔ اتنا سنتے ہی دونوں پیدل ابو جہل کی طرف دوڑے اور تیزی کے ساتھ پے در پے حملے کر کے ابو جہل کو مار گرایا۔ ابو جہل واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل کا بیٹا باپ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر پایا اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے تلوار مار کر حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا۔ اتنی سخت ضرب تھی کہ بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ بچوں نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ ابو جہل کا بیٹا جان بچا کر بھاگا۔ بازو کٹ گیا مگر جنگ جاری رہی، ہاتھ کٹ گیا مگر جنگ کرتے رہے۔ جب لٹکتے بازو سے جنگ میں خلل ہونے لگا تو کٹے بازو کو زمین پر رکھ کر پیر سے دبا کر کھینچ کر جسم سے الگ کر دیا۔ اے معاذ صحابی رسول، تیری ہمت و جواں مردی کو سلام، تیری بہادری اور انداز جنگ کو سلام۔ حضرات محترم، قوم کا بچہ جب ایسا ایمان والا ہوگا، بہادر ہوگا، جب مومن کا بچہ ایسا دلیر و شجاعت والا ہوگا تو قوم مسلم مغلوب نہیں غالب ہوگی، ذلیل و رسوا نہیں عظمت و شان والی ہوگی۔ اور سنیے، ہمارے اسلاف کی بہادری کا یہ عالم تھا، ہمارے باپ داداؤں کی ہمت و جواں مردی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اللہ و رسول کے لیے دین اسلام کے تحفظ کی خاطر سر کٹانے کو تیار رہتے تھے۔
اس لیے پوری دنیا میں ان کا روب و دبدبا چھایا ہوا رہتا تھا. جدھر سے گزر جاتے وہ شہر وہ ملک ان کا ہو جاتا تھا. کشتیوں پانی جہاز نہ ہونے کی صورت میں واپس نہیں لوٹتے تھے بلکہ بہتے ہوئے دریا میں اپنی سواریوں کو ڈال دیا کرتے تھے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مگر آج ہماری قوم کے لوگوں کو نہ دین و مذہب کی فکر ہے, نہ دینداری کی فکر ہے, نہ اپنی فکر ہے, نہ قوم مسلم کی فکر ہے. جدھر دیکھو ادھر ٹی وی اور ویڈیو کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی پبجی میں برباد ہے تو کوئی ٹک ٹاک پر تباہ ہے. کتنا وہ بے حیا بے غیرت باپ ہے جن کی بیٹی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر ڈالتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے. تو بتاؤ, ناچ گانے میں مشغول رہ کر کس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے؟ شراب خوری, جوا سٹا غیبت چغل خوری میں پھنسے ہوئے ہو اور بولتے ہو کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. نبی کے دشمنوں سے میل جول اتحاد کرتے ہو, مروت کرتے ہو, پھر کہتے ہو ہم مارے کیوں جا رہے ہیں. اگر چاہتے ہو عظمت و عزت تو بدعمالیت ترک کر کے اعمال خیر کرو. اگر چاہتے ہو رفعت و بلندی تو اللہ و رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن مانو, ان سے نفرت و عداوت کرو, چاہے وقت کیسا بھی ہو, حالات بس سے بدتر کیوں نہ ہوں. نہ ان کی حمایت کرو, نہ ان سے حمایت لو, نہ مروت کرو, نہ ان کا سپورٹ کرو, نہ ان کا سپورٹ کرو. سچے عاشق رسول ہو کر, غلام غوث الاعظم ہو کر رہو تو دنیا تمہارے قدموں کے تلے ہوگی. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے, نیکیوں کی توفیق دے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کی توفیق دے, اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.